ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی میں دو دوست رہتے تھے۔ ان میں گہری دوستی تھی اور وہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ان کے نام زید اور بکر تھے، دونوں نیک اور دیانتدار تھے۔ زید قناعت پسند تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا، جبکہ بکر کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن دونوں نے سوچا کہ کسی دور دراز شہر جائیں، وہاں جا کر تجارت کریں گے اور روزی کمائیں گے۔ زید نے کہا چلو اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں۔ بکر بہت خوش ہوا اور جلدی سے تیار ہو گیا۔ دونوں نے گھر والوں سے اجازت لی اور روانہ ہو گئے۔ راستہ بہت لمبا تھا اور راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانا کھنڈر نظر آیا۔ بکر نے کہا چلو اندر چلتے ہیں، آرام کر لیں۔ زید نے کہا اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں۔ دونوں کھنڈر کے اندر داخل ہو گئے آرام کرنے۔ وہاں انہیں ایک عجیب سی خزانے والی کوٹھری ملی، لیکن اس پر پرانا تالا لگا ہوا تھا اور زنگ آلود تھا۔ بکر نے طاقت سے تالا توڑنے کی کوشش کی۔ زید نے کہا یہ کسی کی امانت ہو سکتی ہے۔ بکر نے نہ مانا اور پتھر سے تالا توڑ دیا۔ دروازہ کھلا تو اندر سونے سے بھری پریاں تھیں۔ بکر کی آنکھیں چوندھیا گئیں اتنا سونا دیکھ کر۔ وہ فوراً اندر گھسا اور سونا اٹھانے لگا۔ زید نے کہا یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں اور چلے جائیں۔ لیکن بکر پر لالچ سوار تھا، اس نے کچھ نہ سنا۔ اس نے زید کو بھی سونا لینے پر مجبور کیا۔ زید نے انکار کر دیا اور کہا مجھے حلال روزی پسند ہے۔ بکر بولا تو جا، میں اکیلا ہی یہ سونا لے جاؤں گا۔ بکر نے اپنی جھولی میں سونا بھر لیا، اتنا کہ اٹھانا مشکل ہو۔ زید نے اسے سمجھایا کہ لالچ بری بلا ہے۔ بکر نے کہا تمہیں نہیں لینا تو مت لو، مجھے مت روکو۔ زید نے کہا چلو ہم جلدی سے اس بستی سے نکلتے ہیں۔ دونوں نے سونا اٹھایا اور جنگل سے باہر نکل آئے۔ رات ہو گئی تھی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ انہوں نے رات وہیں ایک درخت کے نیچے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بکر نے سونا اپنے پاس رکھا اور زید سے دور ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زید رات کو سونا نہ چرا لے۔ زید نے اس کا خیال جان لیا اور مسکرا دیا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں تمہارے سونے کا حریص نہیں۔ لیکن بکر کا دل نہ مانا اور وہ سوتا جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو دونوں نے پھر سفر شروع کیا۔ بکر پر سونا بہت بھاری تھا، وہ تھک گیا تھا۔ زید نے کہا تھوڑا سونا پھینک دو تاکہ چل سکو۔ بکر بولا کیسے پھینک دوں، یہ تو قیمتی خزانہ ہے۔ وہ سونا لیے آگے بڑھتا رہا اور زید خالی ہاتھ چلا۔ چلتے چلتے وہ ایک نہر کے کنارے پہنچے۔ نہر کا پانی بہت تیز بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کشتی والے کو بلایا اور پار جانے کا کہا۔ کشتی والے نے کہا کرایہ دو گے تو پار کروں گا۔ زید نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، اللہ کریم ہے۔ بکر نے کہا میرے پاس سونا ہے، میں دے دوں گا۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور نہر پار کرنے لگے۔ کشتی دریا میں تھی کہ اچانک طوفان آ گیا۔ تیز ہوا چلی اور کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے نے کہا سامان ہلکا کرو ورنہ ڈوب جائیں گے۔ بکر نے سونا پکڑ رکھا تھا، اسے چھوڑنے کو جینا چاہا۔ زید نے کہا سونا پھینک دو، جان بچی ہے تو سب کچھ ہے۔ لیکن بکر پر لالچ غالب تھا، اس نے سونا نہ پھینکا۔ کشتی مزید ڈوبنے لگی اور پانی اندر آنے لگا۔ کشتی والے نے زور سے کہا جلدی کرو ورنہ سب مر جائیں گے۔ زید نے اپنی جیب سے کچھ پھینکا، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ بکر نے آخر مجبور ہو کر کچھ سونا پانی میں پھینکا۔ کشتی ہلکی ہوئی مگر پھر بھی خطرہ تھا۔ بکر کو بہت دکھ ہوا سونا پھینکتے ہوئے۔ طوفان تھم گیا اور کشتی بحفاظت پار لگی۔ بکر نے دیکھا کہ آدھا سونا تو دریا میں ڈوب گیا۔ وہ بہت اداس تھا اور زید سے کہنے لگا کاش میں نے تمہاری بات مانی ہوتی اور سونا نہ اٹھایا ہوتا۔ زید نے کہا اب جو ہوا سو ہوا، آگے چلتے ہیں۔ دونوں آگے بڑھے اور ایک شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر بہت خوبصورت تھا اور وہاں رونق تھی۔ بکر نے سوچا اب اس بچے ہوئے سونے سے تجارت کرتا ہوں۔ اس نے ایک دکان کرائے پر لی اور سامان رکھا۔ زید نے مسجد میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ اس نے کہا اللہ مجھے حلال روزی دے گا۔ بکر سونا لے کر بازار میں گھومنے لگا۔ بازار میں ایک شخص نے بکر کو دیکھا اور پوچھا
ये सूना तुम्हें कहाँ मिला? बकर ने कहा, मेरे पास है। इस शख्स ने कहा, ये तो मेरा चोरी शुदा सूना है। ये वही परियां हैं जो मुझसे खंडर में चोरी हुई थीं। इस शख्स ने बकर को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गया। बकर डर गया और कांपने लगा, इसे समझ ना आया कि क्या करे। हाकिम ने बकर से पूछा, ये सूना तुम्हें कहाँ मिला? बकर ने सच सच बता दिया कि खंडर में मिला था। लेकिन वो शख्स बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा सूना है और उसने मुझसे चराया है। हाकिम ने दोनों की बातें सुनी और फैसला सोचने लगा। इसने बकर को कैद में डाल दिया और सूना जब्त कर लिया। बकर जेल में बहुत परेशान था और रो रहा था। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पछताने लगा। इसने सोचा, काश मैंने ज़ैद की बात मानी होती। ज़ैद को जब पता चला तो वो फौरन हाकिम के पास गया। इसने हाकिम को सारा वाकया सच सच सुनाया और कहा कि बकर बेकसूर है, वो चूर नहीं है। हाकिम ने ज़ैद की बात सुनी और उसकी दयानतदारी देखी। इसने कहा, तुम सच्चे आदमी हो, तुम्हारी बात मानता हूं। लेकिन इस शख्स का कहना है कि सूना इसका है। ज़ैद ने कहा, खंडर में हमें खजाना मिला था। हाकिम ने फैसला किया कि दोनों को खंडर चलना चाहिए ताकि असल हकीकत मालूम हो सके। हाकिम अपने सिपाहियों समेत खंडर पहुंचा। बकर को भी जेल से निकाल कर साथ ले लिया गया। वहां जाकर देखा तो वो कोठरी खाली थी, लेकिन इसके साथ वाली कोठरी में मजीद खजाना था। हाकिम ने पूछा, ये किसका खजाना है? किसी को कुछ पता न चला, सब खामोश रहे। इतने में एक बूढ़ा शख्स वहां आया। इसने हाकिम को बताया कि यह खजाना इसके बाप दादा का है। हाकिम ने पूछा, तो इसे कैसे साबित करेगा? बूढ़े ने कहा, इस पर मेरे बाप का नाम कंदा है। हाकिम ने देखा तो वाकई एक पत्थर पर नाम था। इसने बूढ़े को खजाना वापस कर दिया। अब बकर का सूना भी असली मालिक को मिल गया, क्योंकि वो भी इसी खजाने का हिस्सा था। बकर खाली हाथ रह गया और बहुत शर्मिंदा हुआ। हाकिम ने बकर से कहा, तुमने जो सूना उठाया था वो इस बूढ़े का था, इसलिए वापस करना पड़ा। बकर सर झुकाए खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बकर को अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसने तौबा की और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। ज़ैद ने ताजिर से सिफारिश की कि बकर को मुआफ़ कर दे। ताजिर ने ज़ैद की खातिर बकर को मुआफ़ कर दिया और इसे रहा करा दिया। बकर जेल से निकला तो बिल्कुल बदल चुका था। इसने ज़ैद से वदा किया कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। दोनों ने फिर से मेहनत शुरू की और ईमानदारी से काम किया। ताजिर ने उन्हें अपने कारोबार में शिराकत दे दी। अब दोनों मिलकर कारोबार करने लगे और खूब तरक्की की। ज़ैद की दुआओं का असर था कि अल्लाह ने उन्हें बरकत दी। चंद साल गुजर गए और दोनों खूब अमीर हो गए। बकर अब पक्का मुसलमान था और नमाज रोज़ा का पाबंद था। इसने ज़ैद से कहा, तुमने मुझे समझाया था लालच बुरी बिला है और उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। ज़ैद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने सीख लिया। अब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक दिन उन्होंने सोचा कि वापस अपनी बस्ती जाएं, अपने घर वालों से मिलें और उन्हें साथ ले आएं। दोनों ने ताजिर से इजाजत ली और रवाना हो गए। रास्ते में वही पुराना खंडर आया जहां से सूना मिला था। बकर ने कहा, चुल्लू अंदर चलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोनों ने खंडर में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बकर ने ज़ैद से कहा, मुझे इस जगह से सबक मिला कि लालच कितना बुरा है। इसने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे जेल तक पहुंचा दिया। ज़ैद ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया और तुम सुधर गए। ये अल्लाह का फजल है कि इसने हमें हलाल रोज़ी दी। अब हमें हमेशा हलाल कमाना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। दोनों ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें हमेशा सीधी राह पर रखे। फिर वो आगे बढ़े और अपनी बस्ती में जा पहुंचे। घर वाले बहुत खुश हुए उन्हें देखकर। उन्होंने सबको तोहफे दिए और अपनी कहानी सुनाई। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी सलामती की दुआ की। बकर ने सबसे कहा कि लालच से बच्चों, ये इंसान को बर्बाद कर देता है। कुछ दिन बाद दोनों ने वापस शहर जाने का इरादा किया। अब वो अपने घर वालों को भी साथ ले जाना चाहते थे। सब ने तैयारी की और सामान बांधा। एक बड़ा काफिला तैयार हुआ और सब रवाना हो गए।
راستے میں انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کے سفر میں برکت ڈالی اور وہ بحفاظت شہر پہنچ گئے۔ شہر میں انہوں نے اپنا کاروبار پھیلایا اور خوب ترقی کی۔ بکر نے مسجد بنوائی اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ زید نے بھی مدرسہ قائم کیا اور بچوں کو پڑھانے لگا۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا اور خوش رہے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ انہیں دیانتدار تاجر کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن بکر نے زید سے کہا، مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں نے لالچ میں سونا اٹھایا تھا اور مصیبت میں پڑا تھا۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں مر جاتا، جیل میں سڑ جاتا۔ زید نے کہا، دوست وہ وقت آزمائش کا تھا، اللہ نے چاہا تو تم سدھر گئے اور نیک بن گئے۔ اب ہمیں دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ لالچ بری چیز ہے۔ دونوں نے مل کر واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، حرام کا مال کبھی برکت نہیں دیتا، حلال کی کمائی میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ لوگ ان کی باتیں سنتے اور عبرت حاصل کرتے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لیں اور نیک بن گئے۔ زید اور بکر بوڑھے ہو گئے مگر ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور نیک کاموں میں لگے رہتے۔ جب ان کا وقت آیا تو دونوں نے ایک ہی دن وفات پائی۔ پورا شہر ان کی جنازے میں شامل ہوا اور انہیں دعائیں دیں۔ لوگ کہتے تھے یہ دوست دنیا میں بھی ساتھ رہے اور آخرت میں بھی۔ ان کی قبریں ساتھ ساتھ بنائی گئیں اور لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حرام مال مت کھاؤ، حلال کماؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت خزانہ ہے۔ جو قناعت کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دوستی وفا سے نبھانی چاہیے۔ زید نے بکر کو نہیں چھوڑا اور اسے سمجھایا۔ بکر نے آخر میں توبہ کی اور نیک بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لالچ سے بچیں اور حلال کمائیں۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور لالچ سے بچائے۔ آمین رب العالمین۔